ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ شب برات کی فضیلت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان الاعظم کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے نصف یعنی 15 شعبان کی رات انتہائی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، جسے شب برات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو بخشش اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ رات حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ شب برات کی مزید تفصیلات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شیئر کرتے چلیں۔ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند آیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے، جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا، جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ نے بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی، میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان الاعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا، تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شعبان الاعظم کی 15ویں رات کی برکتیں، شب برات کی فضیلت، برکتیں۔ یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے، اس کا حوالہ بھی سن لیں۔ نزہۃ المجالس، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 132۔ اسلام میں شب برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا حلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور ہمیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ و زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے۔ یہ رات شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات نیک عمل کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات یا چھٹکارا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادات کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو،
اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو اس رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل میں مشغول ہوا جائے اور روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی صفاتوں رحمان و رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بے شک ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں، اور یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب عبادات میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب ہر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے بستر پر نہ پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ حضور نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 4 خاص خصوصیات کی حامل ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عبادات کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں شفاء کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر جاندار چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا بندوں کی عمر کا فیصلہ، بندوں کے رزق کا فیصلہ، بندوں کے مصائب و آلام کا فیصلہ، خیر و شر، رنج و غم، ذلت و رفعت اور دیگر تمام افعال اس شب مبارکہ میں ملائکہ کو بتلائے جاتے ہیں جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانیت کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی نجات ہوتی ہے، اور یہ رات ریاضت احتساب اور تسبیح اور تلاوت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں مالک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جانی ہوتی ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزے کی حالت میں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔